الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس بیان میں امیر المومنین خلیفہ راشد ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قیمتی خون دے کر اسلام کے گلشن کو سدا بہار کیا۔ آپ کو ہمیشہ یہ آرزو رہا کرتی تھی کہ مولا کریم مجھے اپنے راستے میں شہادت کے درجے سے سرفراز فرما۔ چنانچہ آپ اپنا آخری حج کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں محسب مقام میں رات کے وقت اپنے سر کے نیچے چادر کا تکیہ بنایا اور اس پر لیٹ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو چاند اپنی دھیمی دھیمی کرنوں سے پورے صحرا کو روشن کر رہا تھا۔ اس کی گولائی اور چمک آپ کو بڑی اچھی معلوم ہوئی۔ آپ نے اس کو نظر جما کر دیکھنا شروع کی۔ پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو، چاند پر مختلف کیفیتیں گزرتی ہیں، مختلف حالات گزرتے ہیں، مختلف کیفیتیں وارد ہوتی ہیں۔ وہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاند بھی پہلے چھوٹا سا تھا، پھر بڑھتے 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 اپنے کمال کو پہنچا، اب پھر گھٹنا شروع ہو گیا، پھر یہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا۔ یہی حال دنیا کی ہر چیز کا ہے۔ اس کے بعد آپ دیدہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار، مجھے بھی اس چاند کی طرح مختلف ادوار سے گزرنا پڑا ہے۔ اب میں پوری دنیا کو عدل و انصاف کی روشنی دینے کے بعد محسوس کرتا ہوں کہ میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں۔ الہ العالمین اس سے پہلے کہ امر خلافت کے بارے میں مجھ سے کچھ قصور سرزد ہو، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً ببلد رسولک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت پانے کا سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ زبان فاروقی سے نکلی ہوئی یہ دونوں دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی اور مزید برآں نعمت غیر مرکبہ یہ عطا فرمائی کہ روضہ رسول میں دفن ہونے کی جگہ بھی دے۔ اس کے بعد آپ جب مدینہ منورہ پہنچے، ایک رات خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے پیٹ میں 3 چونچیں ماری۔ صبح کو آپ نے وہ اپنا خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔
مختصر قصہ آپ کی شہادت کا یہ ہے کہ ابو لولو مجوسی جو ایران کا باشندہ تھا، مجوسی مذہب تھا، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، امیر المومنین، میرا آقا مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، آپ اس سے باز پرس کر کے میرا ٹیکس کم کرا دو۔ فرمایا بھائی تم کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ کہنے لگا کہ 2 درہم دیتا یومیہ۔ فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا اس کام کا کرنے والا عرب میں تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے کام کے لحاظ سے اتنا ٹیکس کوئی زیادہ نہیں، اس لیے مغیرہ بن شعبہ کو اس سے کم کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ سن کر سیخ و پا ہو گیا اور اندر ہی اندر جلتا بنتا واپس چلا گیا، مگر اس کی آتش حسد اور جذبہ انتقام اور بھی بڑک اٹھا۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے اس کے پاس پیغام بھیجا، اس کو بلوایا، فرمایا کہ بھائی ایک چکی مجھے بھی بنا کر دو۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو۔ مطلب یہ تھا کہ میں اپنی تلوار سے آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور یہ واقعہ مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، کیونکہ فاروق اعظم کا قتل کوئی معمولی بات تو نہیں ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دھمکی کو اپنے نور بصیرت سے سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اجازت دیں تو ابھی سے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ فرمایا کہ جرم سے پہلے گرفتار کریں، ابھی تک تو اس نے کچھ کیا نہیں۔ اس نے اسی وقت سے زہر میں تیر بنانا شروع کیا، اس کو زہر میں بجھانا شروع کیا اور تیاری کرنے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز بھی خود پڑھایا کرتے تھے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے جاتے، ہاتھ میں درہ ہوتا، رستے میں لوگوں کو اٹھاتے جاتے، مسجد پہنچتے تو صفیں درست کی جاتی، پھر آپ اللہ اکبر پکار کر نماز شروع کر دیتے۔ اس دن بھی آپ نے ایسا کیا، مسجد میں پہنچے، صفیں درست کرنے کا حکم دیا، مکبر نے اقامت کہی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ ابو لولو جو آپ کے پیچھے بظاہر نماز کے لیے کھڑا تھا، لیکن وہ اس مذموم مقصد کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، اور زہر میں بجھا ہوا خنجر بھی اپنے زہر بند میں چھپا کر لایا ہوا تھا۔ جو ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع فرمائی، اس نے فوراً حملہ کیا اور اسی طرح پیٹ پر 3 خنجر مارے جس طرح آپ نے خواب میں دیکھا، اور اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً مصلی پر گر پڑے، خون میں لت پت ہو کر تڑپنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ آگے بڑھ کر آپ کی جگہ نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی۔ ابو لولو نے خیال کیا کہ مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح حائل تھی، وہاں سے نکلنا مشکل تھا، اس لیے اس نے 2 طرفہ خنجر چلانا شروع کیا۔
چنانچہ 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 صحابہ جاں بحق بھی ہو گئے، اور اس دوران نماز ختم ہوئی، کسی نے اس کے اوپر کمبل ڈال کر اس کو قابو کر لی۔ جب اس نے سمجھا کہ میں تو قابو میں آ چکا ہوں، اب تو میری جان نہیں بچ سکتی، اور جس عظیم سازش کے تحت میں نے یہ کام کیا ہے وہ تو ظاہر ہو جائے گی، یہودی سازش تھی، اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ تمام مہاجرین اور انصار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارد گرد کھڑے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہماری زندگیاں بھی امیر المومنین کو دے دے تاکہ یہ مزید اسلام کی خدمت کر سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ کے گھر لے جایا گیا، آپ کی جان بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی گئی، مدینہ کے مشہور طبیب کو دوائی علاج کے لیے بلایا گیا، اس نے دوا پلائی، لیکن وہ دوائی خنجر کے وار کی وجہ سے، جو مسلسل واروں کی وجہ سے پیٹ میں راستے بنے ہوئے تھے، ان رستوں سے واپس نکل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دو، لیکن اتنی بات بتاؤ کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کا قاتل ایک مجوسی غلام ہے، ابو لولو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر اتنے بلند آواز سے کہا کہ باہر تک آواز دی، پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، اور ایک کافر کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شہادت نصیب کی ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے در دولت پر جاؤ اور انہیں عمر کا سلام عرض کر کے ان کے سامنے یہ میری درخواست رکھو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفنایا جاؤں، اگر اپنے حجرے میں چند ہاتھ زمین مجھے مرحمت فرما دیں تو ان کا احسان مند رہوں گا، اور مجھ پر اس سے بڑا احسان اور انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیر المومنین کا سلام پیش کر کے درخواست رکھی سامنے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک میرے خامد ہیں، ایک میرے والد ہیں، لیکن چلو میں اب امیر المومنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور امیر المومنین کو یہ خوشخبری سنائی، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی زخمی جسم کے ساتھ ہی سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، الحمدللہ ما کان شیء اہم الی من ذلک المسجد، اللہ کا شکر ہے اس مدفن سے اہم میرے لیے کوئی دنیا کی چیز نہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آفتاب کو ڈوبتا ہوا محسوس فرمایا تو اسلامی ریاست کا انتظام اور انصرام سنبھالنے کے لیے ایک خلافت بورڈ تجویز فرمایا تاکہ وہ باہمی مشورے سے کسی ایک پر متفق ہو کر اس کو خلافت کے لیے منتخب کر لے اور ساری امت اس کے سامنے گردن جھکا دے۔ اور ان عظیم شخصیتوں کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حضرات موجود تھے، اور آپ نے مصلی کا امام صہیب رومی کو بنایا۔
اور فرمایا کہ 3 دنوں کے اندر اندر خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 27 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے صبح کی نماز میں، اور 4 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ 5ویں دن یکم محرم کو آپ کا وصال ہوا اور روضہ رسول میں دفن ہوئے۔ اور اپنی موت سے پہلے جو آخری وصیت کی وہ یہ تھی، فرمایا علیکم بکتاب اللہ فإنکم لن تضلوا ما اتبعتموہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، جب تک تم نے اس کا اتباع کیا تم گمراہ نہیں ہو۔ اور دوسری وصیت یہ کی، فرمایا کہ میرے لیے قبر کوئی لمبی چوڑی نہ بنانا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے ہاں مقبول ہوا اور میرا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ مقام ہوا تو قبر تا حد نگاہ خود بخود ہی وسیع ہو جائے، اور اگر میرا یہ مقام نہ ہوا، اللہ کے ہاں میں کوئی مقبول نہ ہوا، تو قبر کی فراخی مجھے عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کیا کیا کارنامے انجام دیے اور اسلام کو دنیا کے آخری چپے تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات کے شہادت ذکر کرنے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔